پریگنینسی کی تکلیف میں یا کسی اور لا علاج بیماری سے نہیں مر رہی، جن کے 3-3 4-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ان کو جائیداد کی طرح بانٹ لیتے ہیں کہ بڑے والا بچہ پھوپھی لے لے، اسے چھوٹے والا خالہ کو دے دو، ایک بچی اس کے حوالے کر دو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر مرد نے دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری عورت اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں دیتی، یا اگر دے بھی تو سوتیلی ماں اس طرح کا ظلم کرتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی مینٹل ماڈل ہی بچوں کے بدل جاتے ہیں۔ وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس کی تربیت کہاں ہوئی ہوئی ہے۔ تو کیا دنیا میں وہ اللہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ہزاروں ماؤں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، موت نہیں دے رہا؟ اگر گاڈ از آل لونگ ہے، ہم تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی یہ تصور نہ کریں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کی ماں مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی بیسیکلی غلط ہے۔ گاڈ از آل لونگ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ جو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں، اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے باغی ہیں نا، ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کئی تکلیفوں میں ڈالا ہے، تو جو اس کے دشمن ہے، اب یہ کہنا کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، نہیں، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے۔ تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں۔ یہ آیت قرآن کی یہ جو جوڑا ہے، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان تو ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی جو میں نے مثالیں دی، ان کو آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا یعنی آزمائش کے اوپر بنایا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر اسے آزمایا ہے، کسی کو تکلیف میں ڈال کے آزمایا ہے، کسی کو آسائش دے کر آزمایا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے کے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں کئی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دیتی، تو ان کا کیا قصور تھا؟ بالکل، اگر یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے تو آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ناانصافی کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے؟ اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں بدلہ ملے گا، عمار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ابو جہل کہ اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے، تب بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا۔ تو دنیا میں تو نہیں ہوا، وہ الگ بات کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا، لیکن عمار ابن یاسر کو تو بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں، لیکن آخرت میں ملے گا۔ آپ اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کو باندھا ہوا ہے اور ان کی والدہ سمیہ کو سامنے 2 ٹانگوں سے مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور مخالف سمت میں بھگائے گئے اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو انسان اپنی قبر تک سین نہیں بھلا سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سین ہو جائے۔ والد کو قتل کر دیا گیا، ایک دن میں ماں باپ چھین لیے، اور اتنا سٹرونگ قبائلی سسٹم میں بانڈ ہوتا تھا، اور بچہ بھی اکلوتا۔ اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت عمار کے والدین، حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ لیکن آخرت میں بدلہ ملے گا۔ دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں 60 لاکھ دفعہ، یا چلیں کوئی کہتے ہیں جی 6 لاکھ ہے، جی 6 لاکھ بھی مان لیں، کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے،
ہولوکاسٹ میں، دوسری جنگ عظیم کے اندر 6 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی عدالت، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ہر اس مظلوم یہودی کے بدلے میں جس کو ہٹلر نے قتل کیا 6 لاکھ دفعہ ہٹلر کو زندہ کیا جائے اور اس موت کی تکلیف سے گزارا جائے. تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پرفیکٹ نظام ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروانا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمت ہی رحمت ہے، نہیں، وہ غضب بھی فرماتا ہے. اور قرآن پورے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر جو اللہ کی طرف رجوع لائیں، یا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. پورے قرآن میں جو توبہ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھول کر غلطی کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے. میرا چیلنج ہے قرآن میں مجھے کوئی آیت دکھائیں جس میں آیا ہو کہ خوب بغاوت کرو، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. قرآن میں تو ایسا کوئی کنسپٹ ہی نہیں. قرآن تو کہتا ہے بغاوت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہوئی ہے فوراً رجوع لاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے. قرآن بیلنس کرتا ہے. عام لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، جی پڑھے ہے جی. نہیں جی، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ یہ آلموسٹ کوئی 2010-11 کی بات ہے. ہمارے محلے میں ایک مدرسہ اہل حدیث کا، وہاں ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، تو وہ ہر سال دورہ قرآن رمضان میں کرواتی ہیں. تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ بچوں کو میں دیکھوں گا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تم یہ کلاس صبح 8-9 سے لے کے کوئی 1 بجے تک ہوتی تھی، روزانہ 1 پارہ. تم ایک دفعہ قرآن اس ماحول میں کور کرو. گھر بیٹھ کے بھلا انسان نیت کرے میں روزانہ اتنا پڑھوں گا، نہیں. پورے ڈیکورم میں جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر ایک ٹیچر آپ کو بریف کر رہی ہوتی ہے، پھر کلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. تو اس نے جب قرآن پڑھ لیا سارے کا سارا الحمدللہ، تو میں نے اس سے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ تم نے اس سے کیا گین کیا. تو اس نے ایک جملے میں، جسے کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا، اس نے کہا کہ جس خدا کا تعارف مجھے اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے ماں باپ نے کروایا تھا وہ کوئی اور خدا تھا، اور جو قرآن کے اندر خدا بول رہا ہے وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت ہے. قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رحمت اس کے لیے جو باغی نہ ہو، یا اگر بغاوت کر بیٹھے تو فوراً رجوع لائے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کم چک کے رکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. توبہ کی جتنی آیات ہے، میں نے توبہ کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ان میں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے کافی آیات کور کی. سورۃ النساء میں بھی، سورۃ النحل کے اندر بھی. سورۃ النحل کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے. پارہ نمبر 14 کے اینڈ پہ جا کے آیت نمبر ہے 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں بھول چوک کر کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے فوراً بعد توبہ